ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں قرآن مجید کی سورہ توبہ سورہ صف اور سورہ فتح ان تینوں صورتوں میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ان تینوں صورتوں میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے سورہ توبہ میں بھی ہے سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ فتح میں بھی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجئے سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم دس محرم الحرام بابرکت رات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب آج اس عظیم الشان محفل میں جمع ہیں ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا ایک ہے بادشاہت ایک ہے خلافت ایک ہے قبائلی نظام اور ایک ہے اشتراکیت کا نظام چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل قبائلی نظام کا مختلف قبیلے تھے اور ان مختلف قبائل کے الگ الگ سردار تھے جو حکم وغیرہ فیصلے وغیرہ کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد یہ نظام ختم ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ کسی نظام کو ختم کرنے کے لیے پاورفل ہونا ضروری ہوتا ہے ایسا نہیں کہ چند افراد آپس میں مل کر اور چاہے وہ قبائلی نظام ہو چاہے وہ بادشاہی نظام ہو چاہے وہ جمہوریت کا نظام ہو اس کو اتنی آسانی سے ختم
نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے خلاف، اس کے نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی اس کی اپنی جو رعایا اس کے ساتھ ہوگی وہ دفاع کرے گا، اپنے نظام کی، اپنی بادشاہت کی، اپنی سلطنت کی، اپنی کرسی کی وہ دفاع کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو اب اس جو نظام پہلے چل رہا تھا اس میں تو بہت زیادہ بگاڑ تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس نظام کو ختم کر کے انقلاب، ایک عظیم انقلاب، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام جیسا انقلاب اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اب سب سے مقابلہ بھی کرنا ہے اور ان سب کے گندے نظام کا خاتمہ بھی کرنا ہے، اور اسلام کی ایک زبردست عمارت کو تعمیر کرنا ہے، اسلام قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میں نے کہا نا کہ نظام بدلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر نظام تبدیل ہوتا ہے، نظام نعروں سے نہیں تبدیل ہوتا، نظام پیٹ بھر جانے سے نظام تبدیل نہیں ہوتا۔ بدر کی تاریخ آپ پڑھیں، احد کے واقعات آپ پڑھیں، غزوہ احزاب کے آپ پڑھیں، غزوہ تبوک کے آپ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عمارت بنانے کے لیے صحابہ، اور جب قربانیاں دی تو پھر اسلامی انقلاب آیا اور اسلامی ریاست بنی، اور پھر ایک خوبصورت زبردست عمارت بنی، اور ایسی عمارت بنی کہ جتنے بھی کفار اور مشرکین تھے وہ فوج در فوج اللہ کے پیارے محبوب کے قدموں پر آ کر گرتے اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام قبول کرتے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایسا انقلاب جب عمارت تیار ہو گئی اسلام کی، بنیادیں مضبوط ہو گئی اسلام کی، تو آپ جانتے ہیں کہ جب انقلاب آتا ہے، جب انقلاب آتا ہے تو سارے کے سارے حمایتی یافتہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دبک کے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں گے، کیونکہ اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتے، طاقت تو ہے نہیں ان کے پاس، قوت نہیں ہے، نہ افرادی طاقت ہے، نہ مالی طاقت ہے، نہ اسلحے کے طور پہ طاقت ہے ان کے پاس، تو وہ خاموشی سے کونے کھانچوں میں بیٹھ جاتے ہیں بس، اور وقت کا انتظار کرتے، دیکھتے رہتے ہیں، جب وقت آئے گا تو پھر وہ اپنا وار کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اسلام کامل ہوا، مکمل ہوا، اسلام کی عمارت مکمل ہوئی، اسلام جو ایک خط کی طرح چمکتا دمکتا نظر آنے لگا، تو قرآن کہتا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کامل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، انقلاب آ گیا، اور اب جب انقلاب آ گیا تو نبی پاک صاحب نولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رخصت کا وقت مثال ظاہری میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اسلامی عمارت تیار ہو گئی، سرکار تشریف لے
سلسلے کو چلانا اسلام قائم کیا مصطفیٰ نے، اور اسلام کو بچایا صحابہ نے. قائم کیا اللہ کے پیارے محبوب نے، اور اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ حضور کے جانے کے بعد اب اسلام کی اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو، اس محل کو قائم رکھنا تھا، اسے بچانا تھا. قائم تو ہو گیا، تیار ہو گیا، اب اس کے بچانے کے لیے قربانیاں تھی. کیونکہ جو لوگ حضور کے دور میں دپٹ کے کونے کھانچوں میں بیٹھے ہوئے تھے خاموشی سے، اب انہوں نے اٹھنا ہے. اور ایسا ہی ہوا جب خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ رہا تو تقریر بہت جلدی اختتام پر پہنچ جائے گی. سبحان اللہ میں قوت اور طاقت ایسی ہی رہی جیسی میں گفتگو کر رہا ہوں، قوت اور طاقت کی، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ تو اختصار اور طوالت یہ تو فقیر کے ہاتھ میں، بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. خلافت کا جو معنی ہے، خلیفہ کہتے ہیں جانشین. کس کو کہتے ہیں؟ جانشین. خلیفہ اول کون ہے ہمارے؟ بولتے رہو، یہ یاد ہونا چاہیے. خلیفہ اول ہمارے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو صدیق ہیں. اور میں نے بتایا تھا آپ کو، جو لوگ بالکل بیٹھے ہوئے تھے نا، اب وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. اور اس میں سے ایک نے کہا ہم بھی نبی ہیں، دوسرے نے کہا ہم بھی نبی ہیں. سب سے پہلے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے. اب سامنے ایک محاذ یہ کھل گیا، نبوت کے دعوے دار. دوسرے مانعین زکات کھڑے ہو گئے، ہم زکات نہیں دیں گے. بعض روایت میں لکھا کہ زکات کے منکر ہوئے، اور بعض نے کہا کہ زکات دیں گے پر حکومت وقت کو نہیں دیں گے، ہم اپنی زکات خود نکال کر خود تقسیم کریں گے. کیونکہ پہلے اسلام قائم کیا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام قائم ہو گیا. جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو چونکہ یہ عادی تھے قبائلی نظام کے، یہ لوگ عادی تھے قبائلی نظام کے. اب اس وقت کچھ لوگ جو منافق تھے وہ خاموشی سے ڈر گئے، لیکن حضور کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہوئے، اور کئی لوگ، بلکہ کئی لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا جنہوں نے، وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، وہ مرتد بھی ہو گئے. اور ادھر منکرین زکات دو محض. اور تیسرا مسئلہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، وہ یہ تھا کہ حضور نے اپنے مثال سے چند روز پہلے لشکر اسامہ کو بھیجنے کا آرڈر دے دیا تھا. اب یہ تین چیزیں صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھیجیں، کیونکہ حالات بڑے کشیدہ ہو گئے اور نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، لہذا آپ نہ بھیجیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کو روانہ مصطفیٰ کرے، صدیق کی کیا مجال ہے، اس کو روک لیں. صدیق کی کیا مجال سے روک لے. لشکر اسامہ جائے گا، اسے نہیں روکا جائے گا. پھر صحابہ نے دوسرا مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مانعین زکات سے، زکات کے منکرین سے آپ جنگ نہ کریں،
اس لیے کہ انہوں نے صرف زکات کا انکار کیا یا کچھ نے کہا کہ ہم زکات نکالیں گے تو، لیکن ہم اپنی البتہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے آپ قتال کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو حضور کے دور میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا نا، اور اس نے میرے دور میں اونٹ دیا پر رسی نہیں دی، میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا۔ اور اے فاروق اعظم، مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا اور آپ نے فرمایا فاروق اعظم زمانہ جاہلیت میں، ایام جاہلیت میں تو تم بڑے طاقتور تھے، اسلام میں آنے کے بعد کمزور کیسے ہو گئے اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو شریعت میں ترمیم کرنے کا؟ صدیق کے ہوتے ہوئے اسلام میں ترمیم نہیں ہو سکتی ہے، اسلام میں ترمیم نہیں ہو سکتی صدیق کے ہوتے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدیق کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت کے بعد ہے۔ تمام نبیوں میں، انسان میں تمام نبیوں کے بعد جو افضل ہے وہ کون ہے؟ میں نے پہلے کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالترقی۔ اب ایک طرف لشکر اسامہ چلا گیا، دوسری طرف نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، تیسری طرف مانعین زکات موجود ہیں۔ اب قتال شروع ہوتا ہے، جہاد شروع ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، 1.5 سال کے مختصر سے عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلائے قمع کرتے ہوئے نیست و نابود کر دیا، ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ نہ نبوت کے دعوے دار باقی رہے، نہ مانعین زکات کے منکر باقی رہے، ختم کر دیا۔ ماحول بہتر ہو گیا۔ اسلام کی جو امانت تھی جسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے ناپاک عزائم جو تھے وہ نیست و نابود کر دیے۔ کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ کی خلافت کا جو دور تھا بڑا ہی مختصر تھا، 2.25 سال۔ کتنے سال؟ 2.25 سال۔ پھر آپ کی یہ 2.25 سال میں ہی آپ نے وصال فرمایا اور سرکار علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کیا گیا۔ اب آپ نے وصال سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے خلافت منتقل کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وصیت فرما دی۔ اب آیا دور کس کا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اور آپ کی جو خلافت کا عرصہ آئے گا وہ 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے۔ 10 سال 6 ماہ 4 دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ اور آپ ہی کے دور خلافت میں ابھی تو اسلام صرف جزیرے عرب میں ہے، عرب سے باہر کہاں نکلا؟ چند جگہوں تک گیا ہے۔ لیکن جب دور آیا سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اللہ اکبر، آپ کے دور خلافت میں 3 سپر پاور سلطنت تھی۔ 3 سپر پاور۔ ایران یہ سپر پاور تھا، اور یہ چند دنوں سے نہیں بلکہ خسرو کے دور سے یہ سپر پاور تھا، اور ذوالقرنین کے دور سے ایران سپر پاور تھا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس نے ٹکڑے کیے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہ خسرو ایک زمانے سے سپر پاور، سپر طاقت تھا۔ عزیزان محترم، اس دور میں بھی اگر سپر طاقت ہے تو مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سپر طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، خدا کی قسم کوئی بھی حکومت ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اسلام کا کوئی دشمن ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایسی مضبوط سلطنت ایران کی، عراق، ایران اور نہ جانے کون کون سے ممالک اس کے ساتھ تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور اس کا جو غرور تھا سپر پاوری کا وہ نیست و نابود کر دیا۔ دوسری سپر پاور طاقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی، وہ تھی روما، جسے روما امپائر کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت بھی بڑی سپر پاور تھی،
اور اس کی حکومت صرف تھوڑی جگہوں پہ نہیں، شمائی درود شریف پڑھی اللہم صلی، افریقہ، مغربی ایشیا، ترکی، شام اور یورپ کا مشرقی علاقہ، یہ سارے کے سارے اس کے محیط تھے، اس کے نیچے اس کے اندر میں کام کرنے والے تھے۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا روما، جسے رومن امپائر کہا جاتا ہے، 3 بر اعظم پر محیط تھا، کوئی چھوٹی حکومت نہیں تھی۔ اور اس کی ان 3 ٹانگوں میں سے فاروق اعظم نے 2 ٹانگیں توڑ دی تھی، 2 ٹانگیں توڑ دی تھی۔ افریقہ لے لیا اس سے، ایشیا لے لیا اس سے، ترکی لے لیا اس سے، شام لے لیا اس سے، اور یورپ کا مشرقی علاقہ اسی کے پاس تھا۔ اب بتائیں کتنا کمزور کیا کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اسرا کہا جاتا ہے، اس کے تو پرخچے اڑا دیے تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے پرخچے اڑا دیے۔ تو یہ دور خلافت کس کا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اور فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں چٹائی اور مٹی پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، اور جب اجلاس ختم ہوتا تھا عید کو ذرا سرکاتے تھے اور سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے، سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ کپڑوں میں پیغام لگا ہوا، کوئی عیاشی نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی عشرت نہیں، کوئی گاڑی بنگلہ نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، بڑے تنہا بیٹھے ہوئے۔ اجلاس ہوا، ان کا کوئی بھی اسمبلی ہال نہیں تھا، نہ کوئی قومی اسمبلی ہال، نہ کچھ جو کچھ تھا اللہ کا گھر تھا، مصطفیٰ کا دامن تھا، مسجد نبوی کی زمین تھی، اسی پر بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، اسی پر بیٹھ کر فتوحات ہو رہی ہے، اسی پر بیٹھ کر لشکر بھیجے جا رہے ہیں، اسی پر بیٹھ کر غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، اسی پر بیٹھ کر امداد کی جا رہی ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ جس کے اپنے کپڑوں میں نہ جانے کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں، وہ وقت کا خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں نے شروع میں کہی تھی نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں بولنے سے۔ ایک شخص ہرموزان، یہ جنرل تھا بہت بڑا ایران کا، یہ پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد اسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ واجب القتل تھا، یہ ظالم تھا، ظلم کیا کرتا تھا۔ اسے پکڑ کر جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں لائے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ قتل سے پہلے اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، اے مسلمانوں کے خلیفہ، پانی پینا چاہتا ہوں، میں پانی پینا چاہتا ہوں، آپ مجھے پانی دے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اللہ جاؤ بھائی اس کو پانی لا کے دے دو۔ پانی لایا کر بولے گا۔ پانی پینے سے پہلے کہنے لگا اے مسلمانوں کے خلیفہ، جب تک میں یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل تو نہیں کیا جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا۔ عزیزان محترم، پانی اس کا منہ کے پاس تھا، جب حضرت فاروق اعظم نے زبان دے دی، کٹورا پھینک دیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کیا آپ نے ہی تو کہا ہے جب تک پانی نہیں پیوں گا یہ اس وقت تک آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ زبان آپ نے دی ہے، پانی پھینک دیا، جب میں پانی پیوں گا نہیں تو مجھے قتل کیسے کیا جائے گا؟ یہ ہیلا کیا کس نے؟ ہرموزان جنرل نے۔ میں اس کی قبر کی تصویریں فروخت کرتے ہیں، حضرت ابو لؤلؤ فیروز کہتے ہیں اسے، بولو مان اللہ، اسے کہا جاتا حضرت ابو لؤلؤ فیروز۔ اس کو خریدا ہرموزان نے،
اس کو تیار کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے. چنانچہ ایک دن وہ پہنچ گیا کیونکہ پوری سازش اس کو تیار. یہ اسلامی لباس پہن کر مسلمان کہہ کر جب سامنے آیا تو آیت قرآن کہتے ہیں نا قالت الاعراب آمنا. غور سے سنیے گا. جب اس وقت کے بدو آتے تھے نا حضور کے پاس صحابہ کے پاس قالت الاعراب آمنا ہم ایمان لائے ہم مومن ہیں. ہم کون ہیں؟ ارے ڈرتے کیوں یار مومن بولنے سے یار؟ ہم کون ہیں؟ قالت الاعراب آمنا ہم مومن ہیں. ہم کون ہیں؟ مومن ہیں. اور مومن کہنے سے تھوڑی مومن ہوتا ہے یار. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، میں آیت پوری پڑھوں گا. مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتا. قالت الاعراب آمنا ہم مومن ہیں، ایمان لائے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیے قل لم تؤمنوا تم ایمان تھوڑی لائے ہو. ذرا تیز بول دو یار. قل لم تؤمنوا اے محبوب آپ فرما دے یہ ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں. یہ کہ آپ جنگ کا جہاد کا اعلان فرما دیں. آپ نے بولا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر خون ریزی نہیں ہونے دوں گا. یہ ادب سکھایا مدینہ پاک کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے. میں جانتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے عثمان کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. آج محاصرہ کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاروں طرف بلوائی کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ 40 دن تک محاصرے میں رہے. کتنے دن؟ 40 دن. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سبا کی لگائی ہوئی یہ آگ بلوائی تیار کر کے یہ لایا. اب کیا ہو کوئی اندر داخل نہ، لیکن پیچھے سے کسی اور کے گھر پہ چڑھ کر برابر میں چھلانگ لگائی حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر. حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. محمد بن ابی بکر صدیق جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے انہوں نے داڑھی پکڑی جا کے کس کی؟ حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آج کے دن اگر میرے دوست ہو تیرے والد حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تو کیا کہتے؟ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. بھائی جو تھے وہ اندر داخل ہوئے. دو تھے انہوں نے وار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر. اور جب وار کیا جب آپ کے جسم سے خون نکلا تو سب سے پہلے قرآن کریم کے اس عورت کے اوپر گرا جہاں لکھا ہے سورہ بقرہ میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت میں گرا جہاں میں شہادت نوش فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے. یہاں سے یہ جنگ شروع. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا دنیا سے چلے گئے. صرف کیا یہودی سازش کی بنیاد پر. اور پھر آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آمنے سامنے. صفین ایک طرف حضرت امیر معاویہ ایک طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. جنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ فہم و تفہیم کی بات. پھر ایک طرف سے ایک صحابی دوسری طرف سے دوسرے صحابی یعنی نکلا ہوا مولا علی سے نکلا ہوا. اب ادھر تو راضی نامے معاملات سب ٹھنڈے ہو گئے. اب جو بلوائی تھے جو خارجی تھے ان کو تو کہاں ہضم ہونا تھا. اب انہوں نے سازش کی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں ایک ہی ساتھ یعنی الگ الگ اس پہ الگ الگ بندوں کو بھیجا جائے. امیر معاویہ کو بھی شہید کیا جائے, عمر بن عاص کو بھی شہید کیا جائے اور مولا علی شیر خدا کو بھی شہید کیا جائے. ان تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں. اور وہ وقت کیا تھا؟ نماز فجر کا. کون سا وقت تھا بھیا؟ نماز فجر کا وقت تھا. اللہ اکبر. حملہ ہوا
کیونکہ عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز پڑھانے مسجد آئے نہیں، جامع شہادت موجود ہے۔ اب حضرت علی کی شہادت سے کچھ لمحے پہلے لوگوں نے عرض کی حضور ہم کیا امام حسن کی بیعت کر لیں؟ تو مولا علی نے فرمایا نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اور نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مرضی تمہاری۔ اب مولا علی کی شہادت کے بعد، وصال کے بعد خلافت منتقل ہوئی کہاں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر سے پیچھے چلتے ہیں ہم، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کتنے عرصے؟ 2.25 سال۔ فاروق اعظم کی خلافت 10 سال۔ عثمان غنی کی خلافت 12 سال۔ علی دو گروہ میں صلح کرائے گا میرا بھائی، دوسری دلیل بھی مل رہی ہے غیب کے اوپر، سنی سبحان اللہ تو بول دو یار۔ اب دور شروع ہو رہا حضرت امیر معاویہ کا، گفتگو جاری رکھو، اجازت ہے آپ لوگوں کی۔ دور شروع ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ کا، 30 سال خلافت راشدہ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے۔ اب امیر معاویہ خلیفہ مقرر ہوئے، لیکن خلافت ہے، خلیفہ ہے پر خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے۔ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خلافت راشدہ میں آپ کی جو ہے حکومت شامل نہیں ہے، اور آپ 20 سال تک خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ 30 اور 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 50۔ اور 10 سال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے، تو 50 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 60 سال ہو گئے۔ اب 60 میدان کربلا برپا ہو رہا ہے نا، آگے میں 20 سال امیر معاویہ کے، 30 سال خلافت راشدہ، 10 سال مدینے کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کل ملائے 60 سال ہوئے۔ اور حضرت امام حسین کی پیدائش 4 ہجری 5 شعبان کو ہوئی، 4 ہجری 5 شعبان کو ہوئی۔ 60 میں سے 4 نکالے تو کتنے بچیں گے؟ 56 بچے نا بھائی، 56 بچے۔ اور شہادت کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی، کس کی عمر کی؟ جب شہید ہوئے امام حسین 56 سال 5 ماہ 5 دن کے تھے آپ۔ اب آپ اندازہ فرما لیجیے امیر معاویہ کا وصال ہوا، لقبہ کا مرض ہو گیا اور جنتی ہے۔ اب دور آتا ہے یزید کا، 60 ہجری، 60 ہجری دور شروع ہوا۔ 5 شعبان کو ولادت ہوئی ہے حضرت امام حسین کی۔ 27 رجب کو قافلہ روانہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ کے لیے، وہاں کے لیے مکے کے لیے قافلہ روانہ ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ اب یہ 60 ہجری چل رہی ہے اور رجب کا مہینہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار قرآنوار پر آخری سلام، ہائے ہائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس نے 56 سال گزارے مدینہ طیبہ میں، 4 ہجری اور مدینہ کی ولادت ہے، 56 سال یا 56 دن گزار کر واپس آنے کا دل نہیں چاہتا، جس نے عمر کا ایک حصہ گزار دیا، آج اس کی جدائی، اور والد بھی وہیں، نانا بھی وہیں، دادا بھی حضور ہی ہیں، دادا بھی حضور، نانا بھی حضور، آئے ہائے، اماں جان بھی وہیں، بھائی جان بھی وہیں، سب کچھ تو وہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں روزہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا، نانا جان حسین مرنے سے لڑنے سے نہیں ڈرتا، استقامت کی دعا فرمائیں، سینے سے مجھے لگا کر مجھے تسلی اور تشفی دے، میری رہنمائی فرماتے رہیں، کیونکہ دین کو بگاڑنے والے آگے آ گئے، اب دین کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ اس شروع سے جنگ چلتی آ رہی ہے، بھائی
ان کی سازشیں، ان کے گندے عزائم آج بھی جاری ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ دوبکے رہ رہے ہیں، ہم سے ڈرتے نہیں، ہمارے لوگ ڈرتے، ہمارے حکمراں ڈرتے، ہمارے حکمراں کچھ پتلی کی طرح. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، اما جان کے بعد آپ دوڑتے ہوئے گئے، روتے ہوئے چپٹ گئے. آپ جانتے بچہ روتے ہوئے دوڑتا ہوا ماں کے سینے سے جب چمٹ جاتا ہے تو کتنی تسلی ملتی. اور صرف ان کو نہیں بلکہ خود سنی جو ہے نہ جانے کتنی خرافات کر رہا ہے. کوئی تعزیہ کے نام سے غم منا رہا ہے، کوئی علم کے نام سے غم منا رہا ہے، کوئی جو ہے نوحہ سن کر غم منا رہا ہے. ارے غم کس کا منا رہے بھائی؟ کس کا غم منایا جا رہا ہے؟ 3 دن سوگ سے زیادہ سوگ بنانا ہی نہ چاہیے شریعت میں، تو ہم کیوں منائے بھائی؟ کوئی اگر مناتا ہے اسے مناتے، تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے. یہ قافلہ جس میں بچے بھی ہیں، جس میں جو ہے خواتین بھی ہیں، جس میں جو ہے مرد بھی ہیں، یہ روانہ ہو گیا کوفے کی طرف. 2 محرم کوفے میں پہنچ گئے. خود رہائی آیا، موقع دیا، آج رات آپ چلے جائیں، میں سنبھال لوں گا فوج کو. امام حسین رات کے وقت تاریکی میں نکلے، ساری رات سفر کیا، صبح دیکھا نہیں موجود. اس میدان میں کیا بولتے ہیں؟ کسی بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس کو کربلا کہا جاتا ہے. کہا یہی تو ہماری جگہ ہے شہادت کی. نانا نے فرمایا تھا میدان کربلا میں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور یہاں کی مٹیاں میں تو ہم نے سجدہ کو دی تھی کہ یہ مٹی سم ہو جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے کربلا میں. حسین شہید ہو گیا کربلا میں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیمے گاڑ دو. حضرت مسلم بن عقیل کی میں نے کوئی گفتگو نہیں کی، میں ڈائریکٹ میدان کربلا پہنچا. 7 محرم آ گیا، تمام تر کوششیں سمجھانے کی. میں نے پھر وہ دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. مسلمان ادھر بھی ہیں، لڑنے والے مسلمان جو اپنے 72 یہ کوئی معاملہ ہے؟ سمجھ میں آتا ہے یہ کوئی معاملہ؟ 22,072 کا نہیں سمجھ میں آتا. چند اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے. 72 تھیلی میں کر کے ڈی فریزر کر دیا جاتا ہے. کل دے دینا، کل دوں گا. پڑوسوں بھی کی تھیلی بھی رکھ دی، پڑوسوں بھی میں دوں گا. تو اصل تو یاد آپ ذرا روزہ رکھ کے یاد کریں. امام حسین پابندی یہ تھی، قافلہ حسینی پر پابندی. 9 محرم آ گیا، شب عاشور، یہ رات، آج کی رات یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. امام حسین نے فرمایا ہم رات میں جنگ نہیں کرتے، دن میں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ رات میں نہیں، دن میں. دن کے وقت جنگ کرتے ہم، رات میں نہیں. رات ہمارے کو چھوڑو، اس لیے رات کو دل بھر کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے. مصیبت اور پریشانی کے وقت یاد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، ذکر الہی کو نہیں چھوڑا. مجھے آپ کو تکلیف ہو کے مالک کو مختار تشریف لے آئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سرکار تشریف لے آئے، شدت پیاس امام حسین کو سینے سے لگایا، دعائیں دی، تسلیاں دی، اور اپنی زبان مبارک ادھر بھی آسان، ادھر بھی آسان، ادھر بھی نماز، ادھر بھی آسان، ادھر بھی نماز، ادھر امام کوئی اور ادھر اماموں کا امامت کر رہا ہے امام حسین. ادھر یہ امامت کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ.
چنانچہ نماز سے فارغ ہوئے، اب تیاری کی، حضور کا جو امامہ شریف تھا وہ آپ نے سر پہ باندھا، کربلا کا دولہا تیار ہو رہا، زمین پر تشریف لے رہا ہے، جمعے کا دن ہے، نماز کا وقت ہے، سر زمین پر ہے، دشمن نے ایسا وار کیا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔ وقت ظہر کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرمایا۔